جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ایک مسئلہ پیدا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بغلی کی قبر کھودا جائے یا صندوق کی قبر کھودی جائے۔ یہ مسئلہ صحابہ میں پیدا ہو گیا۔ تو مدینہ منورہ میں دو آدمی تجربہ کار تھے قبر بنانے میں۔ ایک تو بغلی قبر بنانے میں بہت تجربہ رکھتا تھا، ایک صندوقی قبر بنانے کا ماہر تھا۔ تو صحابہ نے دونوں کو بلاوا بھیجا اور مشورہ کیا جو بھی پہلے آ جائے گا ان دونوں میں سے وہی قبر کھودی جائے گی، اور استخارہ بھی کیا، اور اتفاق سے بغلی قبر کھودنے والا پہلے آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بغلی قبر کھودی گئی۔ بغلی قبر بھی کھودنا اور اس میں دفن کرنا سنت ہے، اور یہ صندوقی جو قبر ہے اس کو بنانا بھی سنت ہے۔ یہ دونوں ثابت ہیں، کسی بھی اس طرح کی دونوں قبروں میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال استخارہ کی بھی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ کوئی آپ کام کر رہے ہیں تو استخارہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی دعا اور استخارہ کا طریقہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ اس طرح استخارہ کی اہمیت اللہ کے رسول نے اپنی امت کو بتائی۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد سو جائیں گے تو کوئی خواب میں چیز نظر آئے گی وہی کرنی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ خواب میں کچھ نظر آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ صبح کو آپ اخلاص اور للہیت کے ساتھ استخارہ کریں۔ صبح کو آپ کا ذہن میں جو بات زیادہ آئے اسی پر آپ اکتفا کریں اور یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور مشورے آپس میں کرنے چاہیے۔ شادی ہو رہی ہے، گھر میں مکان بنایا جا رہا ہے، یا کوئی سامان خریدا جا رہا ہے، یا کوئی اہم کاروبار کیا جا رہا ہے تو آپ استخارہ کریں۔ کبھی آپ ندامت آپ کے حصے میں نہیں آئے گی، بلکہ آپ جو ہے شرمندہ نہیں ہوں گے۔ استخارہ کرنے والے یہ اللہ کی طرف سے سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کرتے تھے تو استخارہ کرتے تھے، اپنے صحابہ کو، امت کو بھی ایک ترغیب دی۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کتا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر میں شوق یا کتا رکھے یا گھنٹی، بہت سارے لوگ جو اپنے جانوروں کی گردنوں میں گھنٹی لٹکا دیتے ہیں، ان دونوں کے بارے میں فرمایا جو آدمی کتا شوقیانہ پالے اس کے اعمال ناموں میں سے روزانہ 2 قیرات کے برابر ثواب کم ہوتا رہے گا۔ قیرات کیا ہیں؟ ایک قیرات احد پہاڑ کے وزن کے برابر ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کسی آدمی کی نیکیاں روزانہ 2 قیرات یعنی 2 مرتبہ احد پہاڑ کو تولا جائے، اتنی نیکیاں جائیں گی تو اس کے پاس رہ کیا جائے گا؟ تو شوق یعنی کتے پالے جا رہے ہیں آج کل، گاڑی میں بٹھا کر کتوں کے لیے گاڑیاں ہیں، آدمی پیدل چل رہے ہیں، ان کے لیے کھانے کی غذائیں نہیں، لیکن کتے بہترین طرح کی غذائیں استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو شیمپو اور صابن سے نلا کر اور ان کے لیے اعلیٰ قسم کا دودھ اور ان کے لیے فروٹ اور کیا کیا چیزیں کھلائی جا رہی ہے، اور ان کا ٹکٹ بھی لیا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے باہر ملک جا رہے ہیں۔ کتنی جگہ تو تنازعات ہو جاتے ہیں، پالنے والے کتے جو ہے وہ کاٹ جاتے ہیں، لوگوں کو کاٹ کھاتے ہیں۔ آپ ان کو ٹہلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ کوئی آدمی سامنے آیا تو وہ ایک دم اس کو کھا گیا، تو اس پہ کتنے تنازعات آئے دن اخبارات میں آتے رہتے ہیں۔ اور اسلام نے تو منع کیا ہے کہ شوق کے طور پر کتے نہ پالو، ورنہ تمہارے نامہ اعمال میں سے 2 قیرات کے برابر ثواب کم ہوتا رہے گا۔ ہاں اگر آپ جو ہے مویشیوں کی حفاظت یا اپنی کھیتی باڑیوں کی حفاظت کے لیے باہر رکھتے اس کو تو وہ کتا پھر اس میں داخل نہیں ہے، اس کو پال سکتے ہو آپ۔
اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی کسی قافلے کے ساتھ کتا ہوگا تو اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں ہوں گے. جس گھر میں کتا ہوگا اس میں فرشتے نہیں ہوں گے. وہ جہاں گھنٹی بجے گی تو وہاں بھی فرشتے نہیں آتے, وہاں بھی شیطان ہوتا ہے. بہرحال ہم جو ہیں ان چیزوں کا خیال رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دی. اور مسجدوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں میں صفائی کا اہتمام کیا جائے, صاف ستھری مسجدیں ہوں, اور مسجدوں کو کسی کی ناجائز زمین پر بنانا اسلامی اعتبار سے منع کیا گیا. کوئی بھی مسجد کسی ناجائز زمین پر نہیں بنی ہوئی رہے زمین پر. اگر وہ بنائی گئی تو پھر وہ مسجد نہیں ہے, پھر وہ جو ہے اس کی ذاتی چیز ہے.